نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اپنے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوئے ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈ میں یعنی ہمارا جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس مناظرے کا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ تلخ کلامیاں ہو گئیں اور بہت بدمزگی ہو گئی تھی میری اور عظیم کمال صاحب کے درمیان۔ تو اس وقت یہ معاملات بہت گرما گرمی کی طرف چلے گئے تھے، لیکن بعد میں نے اس کو جو ہے جب میں آف دا ریکارڈ گیا تو اس وقت جو ہے مجھے احساس ہوا اس بات کا کہ نہیں، میں تو اس جو ہے نا نقطہ نظر سے میں نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا تھا کہ ان کی کچھ اصلاح ہو اور ان کو حق اور سچ بات جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کی جائے تاکہ ان کی کچھ اصلاح ہو سکے، اور یہ جو انجینئر علی مرزا صاحب کے پروپیگنڈا کی نظر ہو گئے ہیں، یہ اس سے انہیں اس پروپیگنڈا سے نکالا جائے۔ اور میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ان کو اس طرح سے غصے میں آ کر اور تلخ کلامی کر کے جو ہے نا ان کو اس طرح سے چھوڑ دوں گا تو یہ تو انجینئر علی مرزا صاحب جو ہے ان کے اوپر پورے کے پورے حاوی ہو جائیں گے۔ تو میں نے اس کے لیے جو ہے ان سے دوبارہ سے کانٹیکٹ کیا، ان سے رابطہ کیا، اور پھر ان کو میں نے کہا کہ بھائی ہم اب بیٹھ کر جو ہے نا افہام و تفہیم کے ساتھ جائیں گے، لائیو کو ہم بات نہیں کرتے، ہم آپس میں جو ہے نا خود سے بیٹھ کر کچھ بات کرتے ہیں۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور میں نے پھر یہ ان کو بتایا کہ دیکھیں یہ جو عقیدہ ہے، آپ اس کو غلط عقیدہ اگر کہتے ہیں اور علماء دیوبند پہ جیسے انجینئر علی مرزا صاحب نے الزام لگایا، اگر ان کے الزام کے ساتھ آپ جاتے ہیں تو آپ کو بخاری اور مسلم سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا میرے بھائی، اس لیے کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ صرف علماء دیوبند کا عقیدہ نہیں ہے۔ انجینئر صاحب نے سب سے پہلے تو جو غلط بیانی کی وہ یہ کی کہ انہوں نے اس طرح سے اس عقیدے کو بیان کیا جیسے یہ عقیدہ جو ہے صرف علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے، حالانکہ یہ بہت ہی بڑا جھوٹ انہوں نے کہا ہے کہ یہ علماء دیوبند نے گڑھا ہے۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی ظلم کی بات ہے کہ یہ علماء دیوبند کے اوپر صرف علماء دیوبند کی طرف منسوب کر کے اس کے اوپر تان و تشن کیا جائے۔ تو میں نے ہمارے عظیم بھائی کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ انجینئر علی مرزا صاحب نے کتنی خیانت کی ہے یہاں پر، کہ عوام الناس کے سامنے یہ تاثر دیا کہ یہ عقیدہ صرف اور صرف علماء دیوبند کا ہے، اور ہم علماء دیوبند سے پہلے اس عقیدے کے حامی جو ہے کوئی بھی نہیں تھا، کسی نے اس عقیدے کو جو ہے نا اپنے عقائد میں جگہ نہیں دیا کسی نے بھی، حالانکہ 1400 سال یا نہیں تو ہزار سال پہلے اس عقیدے کے حامی لوگ 1000 سال پہلے سے چلتے چلے آئے ہیں اور آج تک ہے، حتیٰ کہ علماء سعودیہ میں بھی اس عقیدے کے حامی لوگ ہیں، علماء اہل حدیث میں بھی اس عقیدے کی تائید ملتی ہے۔ تو آپ نے جو انجینئر علی مرزا صاحب نے علماء دیوبند کا نام لے کر اس کو جو ہے پروپیگیٹ کیا کہ صرف علماء دیوبند نے اس کو جو ہے گڑھ دیا ہے، کتنی زیادتی اور ظلم اور زیادتی والی بات ہے۔ اور کیا ایسا شخص، ایسا جھوٹا شخص آپ کا رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ یعنی اتنا بڑا جھوٹ کسی کے اوپر، اتنی بڑی تہمت لگا دینا، اللہ تبارک تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کے اوپر تہمت لگانے کو گناہ عظیم سے جو ہے نا شمار کیا ہے، اور انہوں نے اتنا بڑا جو ہے جھوٹ بولا علماء دیوبند کے اوپر، یہ گناہ عظیم ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، مزے کی بات آپ کو میں بتا دوں، میں ابھی عظیم صاحب کی بات جو ہے نا گفتگو شنید ان کی جو گفتگو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں کہ دیکھیں یہ جو ہے ان کا جھوٹ ہے وہ کیسے جھوٹ ہے، اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ انجینئر علی مرزا صاحب جو ہے پہلے بریلوی تھے، ٹھیک ہے نا، تو جب جس وقت یہ دور بریلویت میں تھے اس وقت ان کے جو استاذ تھے وہ غلام رسول سعیدی صاحب تھے، شیخ الحدیث بریلوی حضرات میں، علماء بریلویت میں شیخ الحدیث ہے۔ انہوں نے شرح مسلم کی یعنی مسلم شریف کی جو شرح ہے اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ شرح مسلم کے اندر پوری کی پوری اس عقیدے کی دلیل ملتی ہے۔ تمام ائمہ مجتہدین محدثین مفسرین جو 14 نہیں تو 1000 سالہ جو ائمہ محدثین مفسرین گزرے ہیں اور اس پہ جو اجماع نقل ہوتا چلا آیا ہے، وہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس کو ترجمہ باقاعدہ شرح مسلم کا ترجمہ کیا ہے، جس میں علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر باقاعدہ پورے جتنے بھی ائمہ محدثین مفسرین مجتہدین کو گزرے ہیں پچھلے 1000 سالوں دور میں، ان تمام کے جو ہے نا عقائد اس کتاب میں یعنی شرح مسلم کی جو ہے شرح مسلم میں لکھے ہیں، اور اس میں یہ بات واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ یہ عقیدہ صرف علماء دیوبند کا نہیں ہے، 14,000 سالہ پرانا عقیدہ ہے، اور بڑے بڑے ائمہ محدثین نے اس کو جو ہے نا
اجماع نقل کیا اس کے اوپر کہ کتنی خیانت والی بات ہے، کتنی جو ہے نا کسی کے اوپر تہمت لگانا کتنی زیادتی والی بات ہے جو انجینئر علی مرزا صاحب نے کی. تو بہرحال میں اب عظیم بھائی کو جو ہے نا میں اس کے اوپر جو ہے دعوت دیتا ہوں کہ عظیم بھائی اپنا موقف بیان کریں تاکہ عوام الناس کے سامنے حق بات کو پیش کیا جا سکے. السلام علیکم ناظرین، آپ نے ہماری پچھلی ایپیسوڈ بھی دیکھی ہوں گی اور اس میں جو ہمارے معاملات نعمان بھائی کے ساتھ چلے تھے، یہ مطلب کافی طویل ہم لوگوں کی اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی. پھر جب ہم نے ایپیسوڈ یہ ریکارڈ کیا اس دوران بھی اس موضوع کے اوپر بات چیت ہوئی، تو اس میں ہماری کچھ تلخ کلامی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد پھر نعمان بھائی نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا، تو انہوں نے میرے سامنے ایک چیز رکھی. انہوں نے بولا کہ اگر میں آپ کو بالکل ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ کو میں دلائل دوں اور آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو ہے اس چیز کے اوپر کریں گے کہ اگر آپ کو دلائل جو ہے وہ صحیح لگیں گے تو آپ اس مسئلے سے رجوع کر لیں گے جو ابھی آپ جس کی مخالفت کے اندر ہے. میں نے بولا ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز آپ صحیح دیتے ہو یا میں آپ کو کوئی بات صحیح دیتا ہوں تو آپ رجوع کریں گے، اور ہمارا اس بات پہ اتفاق ہوا. اور پھر نعمان بھائی نے مجھے اپنی ویب سائٹ کا بھی ایڈریس دیا کہ اس کے اوپر جو ہے اس مسئلے کو لے کر چیزیں موجود ہیں، اور پھر انہوں نے مجھے ہارڈ کاپی میں اور واٹس ایپ پہ یہ چیزیں مجھے جو ہے بھیجتے رہے، جس کے دوران یہ تقریباً 2 مہینے کا پیریڈ گزرا. اور اس میں نے پھر خود ریسرچ کرنا شروع کی. علی بھائی سے ہم نے جو کچھ سیکھا اس کے بعد جو میرا ذہن تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں جو مٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر سے مس ہے وہ عرش کعبہ اور کرسی سے افضل ہے، یہ گمراہ کن جو ہے عقیدہ ہے. یہ ہمارا رہا اور میں اسی چیز کے اوپر بلیو کرتا تھا کہ یہ اس سے پہلے کسی کا عقیدہ نہیں رہا. یہ صرف جو ہے علماء دیوبند اس چیز کو لے کے آئے، جس میں علی بھائی نے بتایا کہ ان کی کتاب محنت المفنت کے اندر یہ عقیدہ ان لوگوں نے درج کیا، اور یہ لوگ تمام دیوبند اسی کے اوپر ہیں، اور یہ اس کو جو ہے اپنی کتابوں کے اندر پڑھاتے بھی ہیں، جس کے اندر انہوں نے تبلیغی جماعت کی جو کتاب ہے فضائل اعمال اس کے اندر بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے. تو ہمیں شوق ہوا، ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کی جب شان کا معاملہ آتا ہے وہ بہت زیادہ برتر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت یہ ہے اس کا تو ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ ہے. مگر جب اللہ رب العزت کا معاملہ آتا ہے تو ہم مطلب ذہنی طور پہ اس چیز کو قبول نہیں کر پاتے کہ اللہ رب العزت سے چیزیں منسوب ہے وہ کیسے افضل تر ہو سکتی ہیں. تو یہ اس وقت تک ذہن تھا ہمارا. پھر جب نعمان بھائی نے دینا شروع کی، انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو آپ کی میں یہ اصلاح کر دوں کہ یہ عقیدہ پہلی دفعہ کا نہیں ہے، اس کی پوری 1400 سال کی ہسٹری ہے. 1400 سال میں سے 11,000 کا تو وہ ہے جس میں متواتر تمام مکاتب فکر، چاہے مالکی ہو، شافی ہو، حنبلی ہو یا حنفی ہو، سب کے یہی عقائد رہے. تو پھر انہوں نے مجھے دینا شروع کیے، میں نے کیا. اس میں انہوں نے مجھے ماشاءاللہ کافی ساری چیزیں جو ہے دی، جس میں انہوں نے شرح صحیح بخاری کے جو ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ علیہ ان کا انہوں نے مجھے دیا کہ دیکھیں انہوں نے شرح بخاری لکھی. پھر امام نبوی رحمہ اللہ علیہ انہوں نے صحیح مسلم کی جو ہے شرح لکھی. تو اس میں تمام یہ بڑے بڑے وہ محدثین رہے ہیں جنہوں نے یہ شرح لکھی، تو ان تمام کی یہی عقائد رہے. تو جب اتنے بڑے بڑے ائمہ محدثین کے جو ہے یہ عقائد رہے ہیں تو آپ اور میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ہم ان کو ان چیزوں سے ہٹا دیتے ہیں اور دین جو ہے ان کے بغیر تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ بخاری اور مسلم جس کو ہم اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں، اگر یہ دو بڑے نام جو ہے امام حجر عسقلانی رحمہ اللہ علیہ، امام نبوی کو، اگر ان کی تحقیق کو ہم ہٹا دیں تو پھر راوی تو سارے جو ہے نا ہم اس کو کیسے ثابت کرے پائیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو جب یہی علی بھائی والا فتویٰ ہم ان پہ بھی اگر لگا دیں، جو علی بھائی نے کہا تھا کہ جب ہم حضرت امیر معاویہ کو نہیں چھوڑتے تو پھر کسی بابے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور یہی چیز پہ ہم لوگ بھی رہے. تو اگر یہ دو بابیں ہٹا دیتے ہیں ہم تو پھر میرا خیال ہے پھر تو بخاری گئی مسلم گئی، بخاری گئی مسلم گئی، تو پھر پیچھے کچھ بچا ہی نہیں. تو ہمارے لیے تو پھر وہی مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جو ہے نا ہمارے پاس جب یہ بخاری مسلم ہٹا دی تو پھر تو ہم تتر بتر ہو جائیں گے. جب انہوں نے دیے پھر اس کے ساتھ انہوں نے دیے 48 سے زیادہ جو ہے ائمہ کرام کے انہوں نے دیے. پھر سب سے بڑا اجماع
انہوں نے دیا اور کئی حدیث مبارکہ جو ہے پیش کی. تو میں اب اس نتیجے پہ پہنچا یہ 2 مہینے کی تحقیق کے بعد کہ محمد علی المفند کے اندر جو ہے علماء دیوبند کا جو عقیدہ ہے وہ خالی علماء دیوبند کا ہی نہیں، وہ 1000 سالہ تاریخ میں محیط ہے، جو کہ حدیث مبارکہ اجماع سے ثابت ہے. اور میں اس کو کیسے انکار کروں، کیونکہ مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پہ کبھی جو ہے ایک ساتھ جو ہے متفق نہیں ہو سکتی. تو اگر اتنے لوگ اس برائی کے اوپر متفق تھے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کی وہ حدیث جھوٹی ہو گئی. تو میں اللہ کے نبی کی حدیث کو کیسے جھوٹا مان سکتا ہوں؟ اس معاملے میں علی بھائی سے جو ہے سمجھنے میں مغالطہ ہوا ہے. جیسے میں رجوع کیا ہے، میں علی بھائی سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنے اس معاملے سے رجوع جو ہے کریں. باقی اور دوسرے معاملات ہیں نعمان بھائی کے ساتھ، وہ ابھی ہمارے چلیں گے. اس میں بھی کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو دلائل دوں گا جیسے ابھی آپ نے مجھے یہاں دیے، اگر اس میں آپ کو بہتر دلائل دے پایا تو آپ ہماری طرف رجوع کر لیے گا، ورنہ اگر جیسا ابھی اس کے اندر انہوں نے مجھے بہترین دلائل دیے میں رجوع کر رہا ہوں تو اس میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے. بہت شکریہ عظیم بھائی آپ کا کہ آپ نے ایک حق بات کو قبول کیا، اور حق بات کو قبول کرتے ہوئے عوام الناس کے سامنے، یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے نا اپنے بند کمرے میں اس کو قبول کرتے ہوئے اپنا لیا، نہیں، عوام الناس کے سامنے ایک اچھا آپ نے جو ہے نا امپریشن دیا ہے کہ اگر کوئی حق بات سامنے آ جائے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، میرا بھی بالکل یہی نقطۂ نظر ہے کہ میں بھی اگر کہتا ہوں کہ اگر کوئی حق بات، بھلے انجینئر علی مرزا صاحب ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی حق بات کرتے ہیں تو ہم اس کو بالکل تسلیم کریں.